نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا رواه البخاری۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر آدمی کے پاس مال کے بھرے ہوئے دو میدان ہوں، دو جنگل ہوں، لبتغا ثالثا تو وہ تیسرا اور چاہے گا، تیسرے کی طلب میں رہے گا، اور آدمی کا پیٹ تو بس مٹی سے بھرے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، اور اللہ اس بندے پر عنایت اور مہربانی کرتا ہے جو اپنا رخ، اپنی توجہ اللہ رب العزت کی طرف پھیر لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عام انسانوں کی ایک فطرت بیان کی ہے کہ عام طور پر ابن آدم کے دل میں مال و دولت کی زیادتی کی حرص یہ رہتی ہی ہے۔ حتیٰ کہ اس حدیث مبارکہ میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ اگر اس کے پاس دولت کا ایک بڑا گھر بھرا ہوا ہو، مطلب اس کے پاس ایک جنگل ہو، ایک وادی ہو، ایک بڑا میدان ہو جو مال و دولت سے بھرا پڑا ہو، لبتغا ثالثا، پھر بھی اس کے دل میں وہ حرص ختم نہیں ہوگی، تیسرے کی تلاش میں رہے۔ آگے فرمایا کہ جب قبر میں جا کر مٹی اس کے اوپر پڑے گی تو پھر ہی اس کا جو پیٹ ہے وہ بھرے گا۔ البتہ اللہ کے جو بندے دنیا کی دولت کی بجائے اپنا رخ، اپنی توجہ، اپنا مقصد وہ آخرت کو بنا لیں تو ایک دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، کہ دنیا ان کے پاس ذلیل ہو کر آئے گی، اور اللہ رب العزت ان کو اس دنیا ہی میں اطمینان قلب نصیب فرمائیں گی، جو آج سب سے زیادہ پریشانی ہے کہ قلبی سکون نہیں ہے، دل میں سکون نہیں ہے۔ تو اس کا سکون وہ اس حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا کہ اگر اپنی توجہ، اپنا مقصد وہ اللہ رب العزت کی رضا اور طلب ہو تو اللہ رب العزت ان کی اس دنیا کی زندگی کو بھی بڑے مزے کی زندگی بنا دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔